بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطاب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے خلیفہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ایک تھے۔ وہ اپنے اسلام پر اس فخر پختہ تھے کہ وہ عام طور پر یہ سمجھ سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا صحیح یا کیا غلط ہے۔ دوسروں کے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے پاس کوئی خچر ٹھوکر کھا کر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پوچھے گا کہ میں نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں بنایا۔ حضرت عمر ایک عادل حکمران کی سب سے بڑی مثال ہے۔ واپس آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سخت دشمن تھا، لیکن جب وہ میدان میں داخل ہوا تو مسلمانوں نے کسی بھی ظلم کے برداشت کرنے کے لیے مضبوط محسوس کیا اور کھلے دل سے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پیغمبر نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے آدمی تھے جو ہدایت پر الہام کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ پیغمبر نبی کریم اسے فروخ کا لقب دیا۔ ان کے والدین خطاب بن نفیل اور حنفہ بن بشام مخزومی تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ ان کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں سب سے مضبوط اور نڈر آدمیوں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم یافتہ اور صاحب علم تھے۔ اس نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور جو اس وقت مکہ میں بہت نایاب چیز تھی۔ شروع میں مسلمان بہت کم اور کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی خدمت کرنے کی ہدایت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طاقت کا ایک عظیم ستون تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی بڑی فضیلت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت متقی اور مخلص تھے۔ وہ نماز کے وقت روتے تھے، اور ایک موقع پر نہیں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم شیطان آپ کے راستے پر کبھی نہیں چلے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کئی راتیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر یہ دیکھنے کے لیے گزاری کہ آیا کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے ضرورت مندوں کو کچھ کھانے کو دیا تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں منصف، مضبوط اور صالح تھے۔ عشرہ طویل خلافت میں رومی اور فارسی سلطنتوں کی بڑی طاقتوں کو شکست ہوئی۔ فتح میں فارس، عراق، جزیرہ خراسان، بلوچستان، شام، فلسطین، مصر اور آرمینیا شامل ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ انہیں جنت کی بشارت کی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال بعد آئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے رئیسوں میں سے تھا، اور اسلام کی آمد سے قبل جنگ کی صورت میں قبیلہ کے لیے سالس کے عہدے پر بھی فیض تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔